ہیں، سحری سے لے کے افطاری تک دعائیں کرتی رہتی ہیں، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں گے، یہ فکریں، یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی اور جنت ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیطان سے کم نہیں ہے، وہ بھی اندر بھی ایک نفس کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی چسکا جو پڑا ہوا ہے نا گناہ کا، موبائل کا، راتوں کو جاگنے کا، وہ چسکا تو نہیں ختم ہو سکتا نا، اس پہ محنت کا نام ہے رمضان میں تقوی اختیار کرنا۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے، اس لیے تمام کے تمام جتنے روزے دار ہیں آخری شب میں، جو ہم نے مہندی کی رات بنائی ہوئی ہے نا، جو ہم نے چوڑیاں لینے کے لیے مارکیٹیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، وہ رات مزدوری لینے کی رات تھی اصل میں، جس میں ہم نے وہ ساری قیدیں توڑ کے نکل گئے مارکیٹوں کی طرف۔ اللہ اکبر، نکل گئے ہم ہیں، تو یہ چیزیں ہم نہ کریں، اللہ کا واسطہ یہ چیزیں نہ کریں، یہ چیزیں ہم ختم کریں گے تو تب ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ٹھیک ہے نا، میں پہچان گئی ہوں، ہے نا کمل، انشاءاللہ۔ تو یہ 5 انعام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پہ ملے گئے ہیں رمضان کی وجہ سے ہیں۔ اور بلا ناغہ، اچھا کل ایک بچی پوچھ رہی تھی کہ اس کی کزن ہے، یہ بڑی رہنمائی کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی کزن ہے اور اس کی کزن نے کہا کہ باقی اگر تمہارا ایک بھی روزہ رمضان کا چھوٹ گیا ہے تو تمہارا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر جس کسی نے بھی رمضان کا روزہ شرعی عذر یا کسی مجبوری کے بغیر چھوڑا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تب بھی اس کی قضا نہیں رکھ سکتا۔ یہ حدیث اپنی جگہ، لیکن جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ روزے ہی نہیں ہوگا، اگر اس نے ایک بھی روزہ رمضان کا چھوڑ دیا تو باقی روزے ہی قبول نہیں ہوں گے، یا کسی نے تراویح نہ پڑھی تو اس کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے کہ کسی کو اتنا کمپریس کر کے رکھ دے کہ اگر وہ بیچارہ تھوڑا تھوڑا دین پہ چل رہا ہے تو ہم بالکل دبا کے ہی رکھ دیں، نہیں، اتنی سختی نہیں ہے دین میں۔ شام کی کلاس ہوگی انشاءاللہ پاکستانی 7 بجے اور انڈین 7:30 بجے، تو اتنی سختی نہیں ہے۔ حالانکہ کتنا بڑا جرم بتایا جا رہا ہے کہ ایک روزہ بھی بغیر عذر کے اگر کوئی چھوڑ دے، اور پھر آپ عذر سے چھوڑ رہے اور کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نے گناہ کر دیا، آپ نے گناہ کر دیا، بے شک چھوڑا، لیکن عذر میں اللہ نے معافی دی ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی بیماری ہے، کوئی سفر ہے، اللہ اس میں معافی دے رہا ہے آپ کو، تو اس لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ فتوے جو ہم نے لگائے میں اگلے کے دل میں وسوسہ ڈالنے والے، یہ تھوڑے سے کم کیجیے اور اس معاملات میں علماء کرام کو رکھیے، مفتیان حضرات کو رکھیے جو بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں حق تعالیٰ کی طرف سے رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سختیوں سے نکلنا میسر ہو جاتا ہے، اور اس ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور رمضان کے آخری حصے میں دوزخ سے آزادی اللہ پاک دیتے ہیں کہ دوزخ سے بھی آزادی مل جاتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دیے گئے انعامات
جو ہمیں